چیف ہیں پاکستان کو دھمکیاں دیتے تھکتے نہیں ہیں، اور جس طرح سوشل میڈیا پر پچھلے کچھ دنوں سے بھارتی جو فوجی جوان ہیں جو قصے جو روداد اپنی سنا رہے ہیں، یقین کریں ظاہر ہے دل دکھتا ہے کہ کس طرح ان لوگوں کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے. لیکن ایسے پھر پاکستان کو دھمکیاں دینے والے جن کی اپنی فوج میں کرپشن کی کہانیاں موجود ہیں، جن کے اپنے فوجی بیچارے بھوکے سوتے ہیں، وہ کیا یہاں پر خطے میں سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، پاکستان کو ڈراتا ہے، سرجیکل سٹرائکس کی دھمکیاں دیتا ہے؟ آپ نہیں سمجھتے ان کی جو اندرونی جو تضاد ہے وہ کھل کر سامنے آ گئے، اندرونی کمزوریاں سامنے آ گئی ہیں کھل کر بھارتی فوج کی؟ صحیح کہہ رہی ہیں آپ. یہ دھمکیز اور دوسرا جو بکواس ہے اس کو اگر آپ ہٹا دیں، اور مجھے تو کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے ہندوستانی جوان کے لیے اگر وہ ایک حکومت کے لیے لڑ رہا ہے جو اس کو کھانا نہیں دے سکتی ہے. that's his problem. کہنے کی بات یہ ہے کہ میں نے پورا تقریر اس آرمی چیف کا سنا تھا شازیہ، اتفاقاً وہ اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ، اور اس کے الفاظ اور ایکسپریشن جو تھے یہ کچھ مختلف تھے. یہ وہ دھمکیاں اور دوسرا قسم کا جیسے میں نے فرض کیا آپ کو غیر ضروری باتیں، یہ آدمی بڑا وریڈ ہے. اس کے ایکسپریشن سے یہ کیا ہم سمجھ سکتے ہیں اس پہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیے وہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان کا سیکولر فیبرک جو ہے وہ شریڈ کر رہا ہے. ساتھ ساتھ وہ کہہ رہا ہے، بیسکلی وہ کہہ رہا ہے کہ کشمیر بھی ابھی ایک آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے. اور شازیہ یہ جو اس کی باتیں ہیں یہ دونوں بڑے سچ ہیں. موڈی اور اس کے جو لوگ ہیں، جس قسم کے حرکتیں انہوں نے منورٹیز کے خلاف کیا ہے، خاص طور مسلمان، کرسچین اور ان کے اپنے انٹچبلز، میرے خیال میں یہ واقع ایک ہندو ریپبلک بن گیا ہے. اور یہ جو آرمی چیف ہے یہ کہہ رہا ہے بیسکلی میرے پاس سکھ ہیں، میرے پاس کچھ مسلمان ہیں اور ہیں فوج میں، یہ سب لوگوں کو اگر میں نے کنٹرول میں رکھنا ہے، ان سب لوگوں کو اگر میں نے لیڈ کرنا ہے تو مہربانی سے انڈیا کا سیکولر فیبرک جو ہے اس کو ٹھیک کرے. اس لیے اس وقت وہ ٹھیک نہیں ہے. بالکل صحیح. عامر زیاد صاحب، ڈومیسٹک ایشو ہیں، یہ اندرونی ایشو ہیں بھارتی فوج کے، جو کھل کر بھارتی فوج جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی آواز ظاہر ہے پوری دنیا ان کی آواز سن رہی ہے. تو کتنی امپورٹنٹ یہ بات ہے بھارتی فوج کے لیے، کتنی ظاہر ہے ان کی بدنامی بھی ہے، اور انہوں نے تو منع کر دیا اپنے فوجیوں کو کہ سوشل میڈیا سے ہی دور رہیں، جو ایک ذریعہ تھا اپنی آواز سنانے کا، اپنے اوپر جو بھی ان پر ظلم ہو رہا ہے وہ لوگوں کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے لانے کا. کتنی اہم یہ خبر ہے ان کے لیے؟ دیکھیں کس چیز کی غمازی کرتا ہے، وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ لے لیکن وہ ایک کاغذی شیر ہے. بالکل. اور کاغذی شیر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے جو تضادات ہیں وہ اس خطے میں جتنے بھی دیگر ممالک ہیں ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں، کیونکہ وہ ایک مصنوعی ریاست ہے جس کو برطانوی سامراج نے اس شکل میں چھوڑا. اگر نیچرل اس طریقے سے ہوتا تو بھارت یہ اتنا بڑا بھارت نہ ہوتا بلکہ کچھ اور ہوتا، اور یہاں پہ زیادہ ریاستیں ہوتی کیونکہ بھارت ایک مصنوعی ملک ہے. اچھا دوسری بات ہمیں بالکل غور کرنے کی، دیکھیں کہ بھارت کا جو ڈیفنس کا بجٹ آؤٹ لے ہے وہ پاکستان کے پورے بجٹ سے زیادہ ہے. بالکل. یہ کولڈ سٹارٹ جیسی ایک کہتے ہیں نا اگریسو فوجی، اس کے اوپر بھی فلسفے میں بھی یقین رکھتا ہے اور اس کو یہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ جنگی جنون میں بھی مبتلا ہے. اپنے ہر ہمسایہ ملک کو یہ ڈرانا چاہتے ہیں. اس کے ہیجمنسٹک ڈیزائنز ہیں، اس کے بارے میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں، لیکن اس کے تضادات جو ہیں اور اس کی جو اپنی مسائل ہیں اس کی وجہ سے یہ وہ چیز رول ادا نہیں کر سکتا جو نہرو کا خواب تھا، جو اس نے اپنی کتاب ڈسکوری آف انڈیا میں کبھی لکھا تھا کہ وہ بھارت کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ 20ویں صدی میں ایک سپر پاور کی حیثیت سے. ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا. آپ یہ دیکھیں کہ اتنا پیسہ بجٹ کا فوج پہ خرچ کرنے کے باوجود اگر کرپشن کا یہ عالم ہے، اور وہاں پر یہ عالم ہے کہ وہ فورسز جو بھارت کے حلقے سے نکلنا چاہتی ہیں، اور لگائی انہوں نے بالکل اچھی بات کی ظفر ہلالی صاحب نے، کہ بات کرتے ہیں جی سوشل فیبرک تباہ ہو گیا. بھارت شروع سے ہی ایک ہندو انتہا پسند ریاست ہے. وہ جو نہرو کا سیکولرزم تھا وہ ایک فریب تھا، اور اس فریب پہ ہمیں، اور میرے خیال میں جو بھی تاریخ کا اچھا طالب علم ہے اس کو نہیں جانا چاہیے کہ جی گاندھی جی، جس کو بہت سارے لوگ مہاتما کہتے ہیں اور جس کو قائد اعظم مسٹر گاندھی کہہ کے پکارا کرتے تھے، چاہے وہ گاندھی ہو، چاہے وہ نہرو ہو، چاہے اس کے بعد کے حکمراں ہوں، وہ تمام کے تمام جو تھے انہوں نے ہندو فنڈامنٹلسٹ اس کو آگے بڑھایا ہے. اور آج جو مودی صاحب آئے ہیں اس نے اس چیز کو بالکل برہنہ کر دیا سب کے سامنے.
تو اچھی بات ہے, ہمیں خوشی ہونی چاہیے اس بات پر کہ ہندو ایکسٹریمزم جو ہے وہ اب بالکل انتہا پسندی ہمارے سامنے ہے. اور اس کا ایک جو میرے خیال میں ہم پاکستان کے طور پر ہمیں ہی چاہیے کہ ہمارے جو چھوٹے موٹے اندرونی تضادات ہیں ہم اس کو دور کریں, ایک اپنے آپ کو لین, ایفیشینٹ, اسٹرانگ کنٹری کے طور پر اس خطے میں ابھار کر دکھائیں, بن کر دکھائیں, جو ہمارے لیے ممکن ہے, اور ہمارے جو دشمن ہیں اس کے تضادات جو ہیں ہم سے کہیں بڑے ہیں. جی بالکل صحیح. لیفٹیننٹ جنرل خالد نعیم لودھی صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم جنرل صاحب. جنرل صاحب, پاکستان کے جو دفاعی بجٹ ہے اس سے کہیں بھارت کا جو ڈیفنس بجٹ ہے, اور ان کے بھارتی فوجیوں جن کو کھانے کی میں ایک وقت کی روٹی بھی صحیح طرح سے میسر نہیں ہے, تو یہ سمجھا جائے کہ ان کا بجٹ کرپشن کی نظر ہو رہا ہے, اور ایسے میں پاکستان کو خالی پیٹ دھمکیاں دینا یہ کوئی بے وقوفی سے کم تو بات نہیں لگتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو تو انہوں نے دھمکی دی وہ تو شاید ان کے منصب کا حصہ ہے, وہ تو انہوں نے اپنی ایک ڈیوٹی دی, لیکن ظفر ہلالی صاحب نے جیسے بتایا کہ یہ جو تقریر جس پر ہم بحث کر رہے ہیں وہ تو زیادہ تر ایک شکایتوں کا انبار تھا, ایک لو مرال کی عکاسی کر رہا تھا. تو جس فوج کا سربراہ اس قسم کی باتیں کر رہا ہو جس میں لو مرال صاف ٹپکتا ہو, تو باقی فوج کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں. بالکل. البتہ اس سے پہلے انہوں نے سرجیکل سٹرائک کی بات کی تھی اور کہا تھا جیسے ہم نے پہلے سرجیکل سٹرائک کی ایسے ہم اور بھی کریں گے. تو ٹھیک ہے, جیسے پہلے خواب و خیال میں انہوں نے سرجیکل سٹرائک کی ایسے اور کر لیں. اور ویسے تو ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے دشمن کو. مجھے یقین ہے کہ ہماری فوج بالکل تیار ہے, البتہ ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے جوابی سرجیکل سٹرائک کی تو جیسے ہمارے آرمی چیف نے کہا تھا کہ پھر وہ نصاب میں لکھا جائے گا کہ سرجیکل سٹرائک کس کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک تو یہ آپ نے خبر دیکھی نا کہ جو وہ کھانے پینے کے اوپر شکایت کر رہا تھا, ایک حال ہی میں خبر کل یہ بھی آئی ہے کہ ایک سولجر نے چھٹی نہ ملنے پر اپنے 4 افسروں کو مار دیا. اور یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا, مطلب ہندوستانی فوج میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے چونکہ لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں, ان کا morale ڈاؤن ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کس قسم کی جنگ میں ان کو جھونکا ہوا ہے. جب ایسی خبریں کھل کر سامنے آتی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوری جو فوج ہے یقیناً سب کا morale ڈاؤن ہوتا ہے, تو یہ اس میں بھارتی جو آرمی چیف ہے ان کا ایسے میں رول کیا بنتا ہے؟ وہ تو الٹا پابندیاں لگانا شروع ہو گئے اپنے فوجیوں پر, سوشل میڈیا استعمال نہیں کرنا, کسی کو سزا دے دی اور ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا. یہ کیا رویہ ہے, ہونا کیا چاہیے؟ یہ تو دیکھیں, یہ تو کاسمیٹکس ہے نا. بات یہ ہے کہ جو جنگیں لڑی جاتی ہیں, جو سپاہی ہیں, جو آفیسرز ہیں, وہ کسی جذبے کی بنیاد پہ جنگ لڑتے ہیں. یہ کھانے پینے کی چیزیں بھی امپورٹنٹ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بالکل مٹیریل چیزیں بھی بہت امپورٹنٹ ہیں, لیکن بنیادی طور پہ فوجیں جذبے کی بنیاد پر. ابھی اب میں آپ کو ایک موازنہ چھوٹا سا دوں, آپ دیکھیے کہ یہ کیمبرین پٹرول ہے جو کہ کامن ویلتھ کے جتنے کنٹریز ہیں وہ اس میں مقابلہ کرتے ہیں. پاکستان کی فوج نمبر 1, 16 ملکوں کے درمیان مقابلہ ہوا نشانے بازی کا, پاکستانی فوج نمبر 1. دنیا میں سب جانتے ہیں کہ اگر کسی فوج نے ایکسٹریمزم اور ٹیررزم پر قابو پایا ہے تو پاکستانی فوج نمبر 1. تو وہ کیا بات, ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ آپ دوست سے ہم نے کروز میزائل کا تجربہ کیا, جس کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنی سیکنڈ اسٹرائک کیپبلٹی بالکل سکہ بند کر لی ہے. تو وہ باتیں جو مرضی کریں, اگر ان میں ہمت ہوتی تو جس طریقے سے ہماری فوج ابھی بکھری ہوئی ہے پورے ملک میں اور جگہ جگہ اپنا کام کر رہی ہے, اور ان کے کراچی کے ان کے سارے پلان ناکام ہو گئے, بلوچستان کے ان کے سارے پلان ناکام ہو گئے, جو میں آئسولیٹ کرنا چاہتا تھا ناکام ہو گیا. اگر ان میں اتنی ہمت ہوتی تو اب تک وہ حملہ کر چکے ہوتے. بات یہ ہے کہ وہ کر سکتے نہیں, اور ایسے میں انہیں سپر پاور بننے کے خواب دیکھنا بھی چھوڑ دینا چاہیے, اور ایسے میں ہمسایوں کو ڈرانا بھی چھوڑ دینا چاہیے. بالکل. اور ایک بات میں اگر آپ اجازت دیں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہماری فوج اور عوام کے درمیان جو ربط ہے, جو پیار ہمیں عوام سے ملتا ہے, جو جذبہ جہاد ہماری فوج میں ہے, ایسا آپ کو کبھی ہندوستان میں نظر آیا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ عوام نے کوئی یکجہتی کا ثبوت دیا ہو یا فوج کے لیے کوئی پیار محبت کا اظہار کیا ہو؟ تو بہت فرق ہے میری بہن, بہت فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. ان کو اس بارے میں سوچنا بھی بند کر دینا چاہیے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بہت شکریہ جنرل صاحب کا. ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. ہلالی صاحب. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنرل صاحب نے بڑا اچھا کہا ہے جو بھی کہا, اور میں ایک چیز پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. 2012 میں مجھے بلایا گیا تھا سوات آپریشن کے بعد. ظاہر ہے سویلینز کو آپریشن کے وقت نہیں آنے دیتے, مگر بعد میں, اور میں ادھر رہا کوئی 5-6 دن. میں بتا نہیں سکتا آپ کو یہ جو ینگ آفیسرز ہیں, ہمارے جوان آفیسرز, اور ان کے لوگوں میں کیا یہ راپو ہے. اور دوسری چیز ہے شازیہ, ریمارکیبل, یہ آفیسرز سب جو ہیں دے لیڈ فرام دا فرنٹ.
یہ کوئی افسر نہیں ہے جو کہتا ہے چارج اور پیچھے رہ جاتا ہے، وہ آگے رہتا ہے، اور اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے۔ میں نے اس قسم کی کیا کہتے ہیں جوش اور ولولہ ایک فوج میں پہلے بھی، ایک زمانے میں ایسٹ پاکستان رائفلز کے ساتھ کچھ 2-3 ہفتے گزارے تھے بنگال میں، مگر اس وقت جو میں نے دیکھا ہے سوات کے آپریشنز کے دوران، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اطمینان ہونا چاہیے ہمیں کہ ایسی فوج ہے جو ہماری حفاظت کر رہی ہے۔ بالکل صحیح۔ عامر ضیاء صاحب، لاسٹ کامنٹ۔ جناب بالکل میں ان کی بات میں ذرا سے اضافہ کروں گا، چاہے وہ سوات آپریشن ہو، چاہے جو آج آپریشن ضرب عزب ہے، ہمارے یہاں آفیسرز کا کیجولٹی ریٹ، شہادت کا جو ریشو اتنا زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ جناب وہ 14ویں 15ویں نمبر پہ نہیں چل رہے ہوتے، وہ آگے دے لیڈ فرام دا فرنٹ۔ تو یہ جو جذبہ ہے اور جو شوق شہادت ہے اور جو جہاد کا شوق ہے، اور وہ ماشاءاللہ پوری قوم میں، اور ایک جو پاکستان کے عوام اور پاکستان کی فوج ایک ہیں، اور اس کو لوگ کوشش بھی کرتے ہیں تقسیم کرنے کی، دراڑ ڈالنے کی، وہ ہو نہیں سکتا۔ تو میرے خیال میں ہمیں اپنی فوج پر اور اپنے اداروں پر بھروسہ ہونا چاہیے، ہمارے سیاسی حکمراں جو بھی کریں، لیکن کم از کم ایک محاذ ہمارا مضبوط